شلوم مسیح عیسیٰ میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم اس کلام کو اپنی انوادت یعنی ٹرانسلیشن بائبل میں پڑھتے ہیں، الگ الگ بھاشاؤں میں۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ جو دم لفظ ہے، کیونکہ جو ہمارا پرانا عہد نامہ ہے عبرانی میں لکھا گیا ہے، تو عبرانی میں دم کو یعنی دم شبد کو سمجھے تو دم مطلب عبرانی میں بلڈ یعنی خون، کیونکہ جسم کی یعنی مٹی کی جسم کی جان خون میں ہے یعنی دم۔ جب ہم آدم کہتے ہیں، اے سے مطلب سمجھیں تو الف عبرانی میں یعنی خدا۔ آدم لفظ کے ساتھ عبرانی میں ہے بھی ہے، ہے آدم۔ ہے کا مطلب ہے پرشنسا کرنا، ستوتی کرنا، جلال دینا خدا کو۔ الف کے مطلب ہے خدا، دم کا مطلب ہے خون جس میں جان ہے۔ تو عبرانی میں پورے شبد کا مول شبد ہے آدم کا مطلب ہے وہ لہو، وہ خون جس میں جان ہے جو خدا کی پرشنسا کرتا ہے۔ الف مطلب خدا، دم مطلب خون جس میں جان ہے یعنی زندہ لہو۔ ہے کا مطلب ہے پرشنسا کرنا، ستوتی کرنا۔ نفسانی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اٹھتا ہے۔ جب نفسانی جسم ہے تو روحانی جسم بھی ہے، چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ خاکی وہ ہیں جو پرانے عہد نامے کی دھارمکتا میں چلتے ہیں، آسمانی وہ ہے جو نئے عہد نامے یعنی لکھا ہے کہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی، اور آسمانی بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان یعنی دم، عبرانی میں دم یعنی خون، اور جان کس میں ہوتی ہے؟ خون میں جان ہوتی ہے۔ تو میں اپنی جان یعنی دم دیتا ہوں، خدا کا دم خدا کو دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں یعنی پرانا عہد نامہ، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں یعنی نیا عہد نامہ، فضل اور سچائی۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت یعنی فضل اور انوگرہ کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے یعنی ایمان سے، ایمان والی، کیونکہ شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اور جو جسمانی ہیں، جو پرانے عہد نامے کے ہیں، وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا انہونا ہے، ناممکن ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرط کہ خدا کی روح۔ خدا کی روح کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جتنی باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں۔ تو خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے، مگر جس میں مسیح کی روح نہیں، جس میں مسیح کی سکھائی ہوئی باتیں نہیں، یسوع مسیح کی کہی ہوئی باتیں نہیں، وہ اس کا نہیں۔
اور اگر مسیح تم میں ہے، تو اگر مسیح کی باتیں، سکھائی ہوئی باتیں تم میں ہے، تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ مطلب روح یعنی مسیح یشوع کی سکھائی ہوئی باتیں، اور روح دھارمکتا کے سبب سے زندہ ہے۔ بس اب جو مسیح یشوع میں ہیں، یعنی مسیح یشوع میں ہیں، جن میں مسیح یشوع کی باتیں ہیں، اور جن لوگوں میں مسیح یشوع ہیں